اور گفتگو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں اقصی مفتی کے ساتھ جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا کیونکہ تنگی وقت ملحوظ تھی. میں نے 4 شادیاں کی. اچھا. اور لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ 4 شادیاں کیسے کر لیں, کیونکہ یہ تو ایک عورت کا, میں آئی ایم اے ون وومن مین. رائٹ. یہ یقین کریں. تو پھر یہ 4 حادثہ, زندگی کا حادثہ, حادثہ در حادثہ, حادثہ در حادثہ, در حادثہ در حادثہ, در حادثہ. نہیں تو سر یہ کیسے؟ اور شکر ہے کہ یہ حادثات ختم ہو گئے. اچھا. ہاں حادثہ. ویسے واقعی آپ درست فرما رہے ہیں کیونکہ شعوری کوشش تو اس کی کوئی نہیں کر سکتا. حادثے کی وجوہات بھی تھیں جناب. چونکہ میں جو بھی کام کرتا رہا ہوں جنون کی حد تک کرتا رہا ہوں. جی جی. تو مجھے مثلا حکومت پاکستان نے کسی وقت پہ مجھے ایک میوزیم بنانے کو دے دیا. جی. ہیریٹیج میوزیم. آپ تو میں صبح گیا گھر سے. ہاں. اور رات کے 2 بجے بھی نہیں آیا. ہاں ہاں. اور کھانا کھایا نہیں کھایا اور میوزیم میں بناتا رہ گیا 1.5-2 سال. نہیں آپ کی شخصیت کو ڈیفائن کریں تو بس جنون ہے. تو بیوی تو پھر چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر. اس نے کہا یہ تو گھر ہی نہیں آتے. ہاں یہ تو گھر ہی نہیں, اس کا تو فوکس ہی آؤٹ ہو گیا. تو وہ مجھ سے تو بہرحال کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے. اسی طرح ایک دوسری بیگم آ گئی تو میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کر دی اللہ پر. اچھا. فلسفے کی کتاب, اسماء حسنہ کی تشریح. ہاں بڑی زبردست آپ کی کتاب ہے یہ, بڑی. تو 2 سال کے لیے تو میں تو کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گیا. اوہو, ان کا وقت آپ نے کمپیوٹر, انہوں نے کہا یہ تو گیا, یہ تو بابا ہو گیا, وہ سوکن بن گیا, یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ بھی چلی گئی, مجھے چھوڑ کے چلی گئی. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. ورنہ میری طرف سے نہیں, یہ تو واقعی حادثاتی, یہ تو اتفاقات ہیں جو ہوتے رہے. تو جناب یہ جو آپ یہ بد نصیبی ہے, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. ہاں نہیں, یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ بیوی ایک ہی ہونی چاہیے ایک وقت میں. اور آپ خوش نصیب ہیں اگر وہ ایک بیوی کے ساتھ آپ کا گھر خوش ہے اور آپ ایک, اور وہ آپ کی دوست ہے, وہ آپ کی دوست ہے, آپ کا سب کچھ ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر, اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اس قدر طویل آپ کا جد و جہد کا اور جستجو کا سفر رہا, اس میں آپ نے بڑی صعوبتیں اٹھائی ہوں گی, بڑی مشکلیں اٹھائی ہوں گی, یا نہیں اٹھائیں, یا کوئی ایسی قابل ذکر مشکلات جو آپ کو اس سفر میں نہیں, جو میں نے 30-40 سال کے لیے حکومت پاکستان کے لیے نوکری کی ہے نا. جی جی جی. دیکھیں میں تو نوکری نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے, وہ تیری 2 ٹکیوں کی نوکری, تو میرا تو لاکھوں کا سامان تھا. میں تو جوان آدمی تھا, عزائم تھے کچھ کر گزرنے کے. تو میرا میوزیم بنانا تو میرا عشق تھا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نوکری کرنی پڑتی تھی سرکار کی. تو سرکار کی نوکری تو آسان نہیں ہے, ٹھیک. تو میں نے سرکار کی نوکری میں ایک تو سیکھا بہت اور ایک سمجھا بہت کہ یہ سرکار کی نوکری کیا چیز ہوتی کیا ہے. ہاں جی. تو جناب یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک جتنا بھی کام کیا, اتنی مختلف متنوع جگہ, وہ اپنے شوق سے کیا, اپنے شوق سے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا. بالکل. تو کیا آپ اپنے اس کام سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا, یا ابھی کوئی تشنگی باقی ہے دل میں؟ نہیں, میں نے تو راستہ دکھایا ہے, کچھ بھی نہیں. پہنچانا تو اور لوگوں کا کام ہے. آگے جو یہ ینگر جنریشن کی آپ بات کر رہی ہیں, ان کو دے شوڈ اسٹیپ فارورڈ. اب اس کو آگے لے کے جائیں. سر کیسے لے کے جائیں گے, وہ بھی تو ساتھ ساتھ 2 جملوں میں میں نے تو راستہ دکھایا. دیکھیں راستہ کیا تھا, میں نے کون سا راستہ دکھانے کی کوشش کی اور میں فیل ہوں. راستہ میں نے 40 سال راستہ دکھانے کی کوشش کی. جب میں نے لوک ورثہ بنایا تھا, فوک ہیریٹیج, فوک اکیڈمی, تو میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا ادارہ نہیں تھا. میرے ذہن میں ایک نیشنل پروگرام تھا, ایک قومی پروگرام, بڑا ویژن, ایک قومی پروگرام تھا. اب وہ کیا پروگرام تھا؟ وہ پروگرام یہ تھا کہ پاکستان کے پاس 2 رستے ہیں. ایک ہے ویسٹرنائزیشن, کیا آپ ویسٹرنائز ہو جائیں. آپ نے بگ فلانا اور برگر یہ اور KFC اور فلانا اور یہ ایلوژن اور فلانی دکانیں اور یہ جو پلاسٹک کی چیزیں بیچتی ہیں اور جو یہ لے آئیں آپ, ٹھیک ہے. وہ ایک کیسو پتہ نہیں کون سی دکان کھولی ہے. I hate these shops, honest to God. جی جی بالکل. I hate them from the depth of my heart. My whole spirit, soul revolts because this is not Pakistan.
ٹھیک ہے. یہ ہم ایک illusion میں رہتے ہیں. یہ اسلام آباد میں 4 دکانیں بنا کے اور 4 جگہ کھا کے آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہے. یہ نہیں ہے پاکستان. چلے میرے ساتھ, میں پاکستان دکھاؤں آپ کو. تو میں نے جو رستہ دکھایا تھا وہ تھا انڈیجنائزیشن, کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ویسٹرنائز ہو کے آپ ایڈوانس نہیں ہوں گے. آپ ایک فولز پیراڈائز میں بڑھ رہیں گے. ویسٹرنائزیشن پاکستان کو آگے نہیں لے کے جائے گا. انڈیجنائزیشن لے کے. واٹ از انڈیجنائزیشن؟ انڈیجنائزیشن کا مطلب ہے کہ جو مقامی چیز دیکھ, ہمارے پاس کیا نہیں تھا. ہمارے پاس تو شہروں, جو شہر تھے نا مشہور تھے کسی کام کے لیے. ہم کہتے تھے جی گجرانوالہ اس کی کوئی اسپیشلٹی, سر ہوزری کے لیے مشہور ہے, سر فیصل آباد کپڑے کے لیے مشہور ہے, سر وزیر آباد, سر یہاں تو ایسی چاقو چھریاں ایسے یہ بنتی ہیں کمال. سیالکوٹ سر یہ تو میں کہتا ہوں جی سپورٹس کے لیے اور دنیا کے جو اوزار ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انڈیجنائز کیا ہی نہیں, ہم نے مار دیا سب کچھ, ختم کر دیا, کچھ نہیں رہ گیا. ہم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں, ہم نے ان کو پروموٹ ہی نہیں کیا, ہم نے ان کو اپنایا ہی نہیں. سر کون دیکھے گا؟ ہم نے یہ کہا, کون دیکھے گا؟ ہماری ہر حکومت نے یہ کہا, اور ہماری ینگر جنریشن بھی یہ, ان کا دماغ خراب ہو گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یورپ سے آ رہا ہے, جو امریکہ سے آ رہا ہے, وہ ترقی ہے. وہ نہیں ہے ترقی, معافی چاہتا ہوں, وہ ترقی نہیں ہے, وہ ایلیوژن ہے. فریب نظر وہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گی. ہمیں اپنے لوگوں کو, چاہے وہ ان پڑھ ہیں, ہمیں اپنی ہنروں کو, ہمارے ہنر مر گئے, سب مر گئے, کوئی نہیں چھوڑا ہم نے. ہمارے ساز موسیقی کا مر گئے, ہمارے ہنر مر گئے, ہمارے کرافٹس مر گئے, ہمارے وہ تو چھوڑے, ہماری داستانیں مر گئیں. ہم ازبر سینہ بسینہ داستانیں تھیں. ہمارے ملک کو جانا پہچانا جاتا تھا ایز دا لینڈ آف رومانسز, لینڈ آف رومانسز, کہانیاں تھیں, بیلڈز اینڈ رومانسز. وہ کہاں گئے, کدھر ہیں؟ یہ ینگر جنریشن کو پتہ ہے؟ ان کو پوچھیں لیلا مجنون. سر میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں, کیسے بتائیں گے ہم یہ ورثہ, کیسے سر منتقل یہ کریں گے؟ میڈیا نے بیڑا غرق کیا. آپ خود ویسٹرنائز ہو گئی ہیں تو ہم کیا کریں؟ ایک کیمرہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. میں آپ کو یقین سے بتاؤں, جس دن یہ کیمرہ آیا تھا نا, ٹیکنالوجی ہے نا, ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا بھی تو سیکھنا چاہیے نا. وہ تو ہم نے سیکھا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے تو ٹیکنالوجی کو اپنے آپ کو مارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم نے تو فریدہ خانم کو ریکارڈ کرنا ہی چھوڑ دیا. اگر اس کو ریکارڈ بھی کیا تو اس کو کہا, یہ جو نوجوان پروڈیوسر ہیں یہاں بھی ہوں گے کوئی نہ کوئی, اس کو کہا نہیں اب تم کھڑے ہو کے غزل گاؤ اور مٹک مٹک کے گلیمرائزڈ ہو کے, اگر تم یہ نہیں کر سکتی ہو تو تم جاؤ. پھر میں اس کو لے لیتا ہوں, وہ نسرین کو, وہ سونی بھی بڑی ہے, تو وہ جو ہے وہ مٹک کے گائے, گانا پڑے اس کو آتا ہے. نہیں, میں بالکل جناب آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. تو کیا کیا, اقبال بانو مر گئی, فریدہ خانم مر گئی, کیونکہ یہ تو بیٹھ کے ساری رات گانے والے, یہ گانے والے لوگ, ہم نے ختم کر دیا, سب کچھ ختم ہو گیا. وائی؟ بیکاز ہم مغرب زدہ ہو گئے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جیسے مغرب, وہ یہ مغرب زدہ دکان میں جائیں گے تو یہاں بہتر چیز ملے گی, خاک ملے گا, وہاں کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک, یہ بہت بڑے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو کھانا اچھا ہوگا, نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جو پہلوان بناتا ہے لاہور میں, جو مشہور ہے, کسی خاص, جو پائے بناتا ہے, چنے بناتا ہے, جو پائے بناتا ہے, جو برفی بناتا ہے, جو قلاقند وہ ہم نے مار دیا. میں بالکل جناب یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. اس کو ہم نے حقیر سمجھ لیا. ہم تو چلے گئے, ہماری تو عزت خراب ہو جاتی ہے جب تک ہم کسی بہت بڑے ہوٹل میں نہ بیٹھ کے ہم کھا لیں. میں ایگزیکٹلی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ اب دیکھیں نا, جیسے آپ نے اتنے فنون میں مہارت حاصل کی, آگے آپ ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں, کیا تجاویز آپ دے سکتے ہیں جو ہم یہ سسٹم کو اب درست کر سکیں؟ کچھ تو آپ جیسے انسان سے ہم, میں کہہ رہا ہوں کہ امید رکھیں. میں آیا تو تھا جی, بڑی امنگ, میرے میں بڑی جان تھی اس وقت, اتنی جان تھی کہ مجھے کہتے نا کہ یہ پہاڑ گرا دو, تو میں پہاڑ گرا دیتا. میں وہ بندہ تھا.
اب نہیں. آپ ابھی بھی ہیں؟ نہیں آپ ابھی بھی ہیں جناب، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کا. میں تو وہ جو نہیں گاڑی ہوتی ہے جس کو ڈینٹ لگ چکے ہوتے ارے ہیں، یہ تو آپ کی کثر نفسی ہے میں جناب. سچ کہہ رہا ہوں، میں اپنے بارے میں بالکل سچ بتاتا ہوں. جس کا ٹائر ٹیڑھے ہو گئے ہوتے ہیں، جس کو ڈینٹ پڑ گئے ہوتے ہیں، جو ہار گئی ہوتی ہے اپنی بات کہہ کے، اور جس کی بات جس کے پانی کی روش فرق ہو. ٹھیک. اب کسی نوجوان کو یہ سمجھانا کہ انڈیجنائزیشن کیا چیز ہے، یہ تو لفظ ہی نہیں آتا کسی کو. انڈیجنائزیشن کا مطلب ہے اپنی چیز. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک آپ کی اپنی چیز ہے جو آپ نے گھر میں اگائی ہے، آپ کے گھر پیدا ہوئی ہے، آپ وہ خود ہیں. اور ایک وہ ہے جو باہر سے آ رہی ہے، ہم نے وہ اپنا لی ہے اور اپنی کو بھلا دیا. سر کیسے ٹھیک کریں گے اس کو؟ ٹھیک میڈیا نے تو بہت گندا رول کیا ہے. چونکہ میڈیا کی تو میں معافی چاہتا ہوں، میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں. میڈیا کی آرٹس میں کوئی پالیسی نہیں ہے. میڈیا صرف گلیمر چاہتا ہے. میڈیا صرف یا اچھی شکلیں دکھانا چاہتا ہے. یا میڈیا کا تو رول بہت برا رہا ہے اس میں. میڈیا نے دیکھیں نا، یہ ایک میرے پاس فرض کیجئے ایک پستول ہے، ٹھیک ہے. اب پستول ٹیکنالوجی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنی نہیں آئی. اس پستول سے یا تو میں اپنی حفاظت کر لوں، بالکل یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں یہ کیمرہ استعمال کرنا چاہیے تھا اپنی چیزیں دکھانے میں، اپنی ہیریٹیج پروموٹ کرنے میں، اپنی بلڈنگیں جو ہیں ان کی اہمیت بتانے میں، اپنے کرافٹس دکھانے میں، اپنے ہنر، اپنی موسیقی. اپنا کدھر کلاسیکل موسیقی کے پروگرام ہوتا کوئی؟ مر گئے سب مر گئے، سب مار دیے ہم نے. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اسکول تھے کلاسیکی، مر گئے سارے. یہ میڈیا نے مارے ہیں. ٹھیک. اب جب میڈیا ہی نہیں دکھا رہا، جب میڈیا ہی کمرشل ہو گیا، پیسے کے پیچھے پڑ گیا، گلیمر کے پیچھے پڑ گیا، ویسٹرنائز ہونا چاہ رہا ہے، تو نوجوان کا کیا قصور ہے؟ ان نوجوانوں نے تو وہی سیکھا جو آپ نے دیا ان کو. تو سر کیسے لائیں ہم اس نوجوان کا تو قصور نہیں ہے، بہت ہم مشکل اس کو ہے، اس کی طرف کیسے لے کر آئیں؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں تو کھو بیٹھے ہیں ہم. ٹھیک. سر ایسے نہ کہیں، ہماری نوجوان نسل کا کیا قصور ہے؟ کہاں سے ریوائیو کریں گے؟ مثلا سارنگی مر گئی. سارنگی بجانے میں آپ کو پتہ ہے کتنے سال لگتے ہیں؟ 5 سال کا بچہ سیکھتا ہے نا، تو وہ جب 30 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو سارنگی بجانی آتی ہے. ایسا ہی ہے، بہت مشکل ساز ہے. تو وہ تو مر گئی کیونکہ کسی نے بجائی نہیں، کسی نے سیکھی سر نہیں. دل کو تکلیف ہو رہی ہے باتیں سن کے کہ کاش ایسی یہ ہمارے دل پاس. کو تکلیف ہوتی ہے. باقی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس انٹرویو کے بعد آپ بھی کچھ نہیں کریں گی، فکر نہ کریں. آپ بھی میسو پہ گئی ہوں گی. وہ کیا دکان ہے جو مجھے اس دکان کا نام نہیں آتا. میں قسم سے میں آگ لگا دوں جا کے کسی دن. نہیں کیوں جناب، چھوڑیں سر اپنا کاروبار کرنے دیں. ہمارے نوجوانوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہیں. درست فرما رہے ہیں آپ ایسے. ان کے دماغ خراب ہیں، ان کو کچھ بہت بڑا المیہ ہے جناب. ہم اپنی شناخت بحیثیت قوم کھو رہے ہیں. میں لے کے جاؤں، میں جا کے دکھاؤں، یہ دیکھو یہ سندھ ہے، یہ دیکھیں یہاں چھپائی کیسے ہوتی ہے، دیکھیں یہاں کپڑے کتنے خوبصورت بنتے ہیں، دیکھیں یہ ٹائل کیسی. کوئی فائدہ نہیں ہے. جناب میڈیا کے پاس پاور ہے، وہ دکھا سکتی ہے. منیسو میں ہی گھسیں گے وہ آ کے. وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ہار گیا ہوں، میں ہارا ہوا. نہیں آپ بالکل ہارے ہوئے نہیں ہیں. میں ہار گیا ہوں. اور ہم نہیں، آپ ہمیں امید کا میسج دیں. آخری پیغام اگر آپ کو یہ ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں. میں نے 40 سال لڑائی کی ہے اور میں ہار گیا ہوں. اور میں اپنے وطن کو یہ نہیں سمجھا سکا. چھوٹی سی بات تھی، سمجھ جاتا. اگر اب بھی سمجھ جائے، اپنی چیزوں کو پروموٹ کرو. بہت پیاری بات ہے. انڈیجنائز. آپ کو اللہ میاں نے اتنا ہنر دیا. یہی حل ہے بس. سر اتنا ہنر تھا ہمارے پاس، اتنے. میں کہتا ہوں دنیا میں ایسا ہنر نہیں تھا جتنا. اور ابھی بھی موجود ہے، صرف ان نوجوانوں تک یا ان جنریشن تک منتقل نہیں ہونے دیا گیا. اب معدوم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کو اب مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا. اس کو تو جناب یہ تو ہم بہرحال کسی نہ کسی، اللہ کرے کہ کہیں کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے. ہمارے پاس ایسے لوگ تھے. یہ تو اتفاق ہے نا کہ ایک نصرت فتح علی خان 5ویں جماعت فیل، ٹھیک، وہ اٹھ کے اپنے زور پہ پروموٹ نہیں ان کو کسی نے کیا. پاکستان نے کچھ نہیں کیا. نہ
اس ٹیلی ویژن نے کچھ نہیں کیا، آپ نے، میں نے کچھ نہیں کیا. جب وہ مزاروں پہ گاتا تھا جا کے تو میں اور آپ بھی 2 روپے بیل دان لے، اتنے بڑے آدمی کو ہم 2 روپے پھینکتے تھے، 2 روپے پیٹرنائز کرتے تھے. اس وقت ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا. جب وہ باہر سے آیا، ویسٹ سے ریکگنائز ہو کے جب آیا، وہ تو ادھر سے آیا، پیٹر گیبریل نے کہا کہ یہ تو بڑی عظیم آواز ہے، تو پھر ہم اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ہم نے انگریزی میں کہنا شروع کر دیا، oh you know I only listen to Nusrat, he is my favorite. تو یہ کیا قوم ہے یار، یہ قوم ہے. نہیں تو جناب بس یہ، لیکن بہرحال ہمیں پر امید رہنا ہے. اور پروگرام کا اب قوم کو سمجھنا چاہیے نا، اب بھی وقت ہے. انڈیجنائز میرے گھر میں آئے، میں نے بڑی کوشش کی ہے. میں، وہ میرا نوکر ہے نا، وہ میرے گھر میں بڑی خوبصورت تشتریاں ہیں جاپان کی بنی ہوئی ہیں. وہ اس کو کیا کہتے ہیں جس میں رائس سرو کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈشز ہی ہوتی ہیں. ڈشز ہوتی ہیں جو کھلی ڈش ہوتی ہے. ڈشز ہوتی ہیں. تو اس کو بڑا شوق ہے کہ وہ سب سے خوبصورت ڈش لا کے اس میں رکھتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں اس کو واپس رکھ، کنالی لا. ارے واہ، مٹی کی کنالی لا، اس کے اندر رائس پلاؤ سرو کر. اوریجن تو وہی ہے نا ہمارا، ہم وہی ہیں. اب وہ بہت گھبراتا ہے. 3 سال مجھے لگے ہیں اس کو یہ سمجھانے میں کہ یہ مٹی کی کنالی میں بھی عزت ہے. یہ ہانڈی میں آپ جو بھی آپ نے بنایا ہے، یہ اس مٹی کی ہانڈی میں سرو کرو، مٹی کی مہک ہے، مٹی کے پیالے دو. وہ اب بھی وہ گھبراتا ہے. تو جناب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کوئی شعر جو آپ کے دل کے قریب ہو، کوئی پیاری سی بات جو آپ کے والد صاحب کی آپ کے دل میں ہو، اس پر ہم اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. شعر و شاعری کا خانہ ممتاز مفتی کا بھی خالی تھا. نہیں، کوئی پیاری نثر میں کوئی بات جو اپنے والد صاحب کی بات آپ کو میرا بھی خالی ہے. نثر میں بتا دیں جناب. میرے ایک روحانی مرشد ہیں جی، نام ان کا میں نہ بھی بتاؤں تو ضروری نہیں ہے جی. وہ جاتے ہوئے مجھے ایک بات کہہ گئے تھے جناب. وہ میں نے اپنے دماغ میں لکھ کے رکھی ہوئی ہے. وہ کہہ گئے تھے live simple think high. live simple think high. بڑی بات. سوچ اونچی رکھو اور رہو بہت سادگی. یہ مذہب بھی ہمارا یہی کہتا ہے. لیکن ہم ایسے نہیں ہیں نا، ہم تو 50 لاکھ کا تو جوڑا، بڑی پیاری ہے، 50 لاکھ کا جوڑا بناتے ہیں ہم دلہن کا، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر شیخی مارتے ہیں کہ دیکھو. صرف دکھاوے ہیں اور اب عجیب. بہرحال کیا کریں کہ دعائی کر سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو. کوشش کریں گے. اب آپ کے ذریعے ایک پیغام آج ہم تو کہتے ہیں کہ گھر میں لیٹسٹ صوفہ لے کے آئیں بہت مہنگا والا، تاکہ لوگ متاثر ہوں. اور جناب کیا کریں کہ آپ کے ساتھ تو یہ نشست واقعی میرا دل چاہ رہا ہے کہ ختم نہ ہو، اور ہم باتیں اسی طرح کیے جائیں، اور آپ جیسے دانشور سے ہم نہ جانے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. اور ہمیں بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ. لیکن تنگی وقت ہے تو ہمیں اس پروگرام کو اختتام کرنا ہے اس کا. اور آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اے ٹی وی کو یہ موقع دیا اور ہمیں کہ ہم آپ کو مزید جان سکیں. پاکستان میں بدلا کچھ بھی نہیں ہے. 70 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا، اور اگر میں ابھی مر گیا تو میں بڑے افسوس سے مروں گا کہ میں 70 سال سے دعا کرتا ہوں اللہ میاں سے کہ اللہ میاں اس ملک کو کچھ کوئی راستہ دے. نہیں، ضرور یہ دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ ہم سب کی یہی دعا ہے. اور ایک بار پھر میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. آپ کی موجودگی ہمارا اعزاز رہی ہے. بہت شکریہ. اور ناظرین، واقعی یہ نشست ختم کرنے کو ہمارا دل نہیں، لیکن کیا کریں کہ تنگی وقت ہمیشہ ملحوظ رہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.